حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ رمضان کا خصوصی شو حیا علی الفلاح. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. جی، تو آج ہم جو شو کرنے جا رہے ہیں، جو ٹاپک پہ جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت خصوصی ہے، بہت ہی اہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ رمضان چل رہے ہیں اور یہی ٹاپک ہے آج ہمارا کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر 12 مہینے ہیں تو 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے یہ. تو آج ہم یہی جانیں گے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، کیوں اس کو اتنا زیادہ ویلیو دی گئی ہے، کیوں اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ زور بھی دیا جاتا ہے، لوگ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان کی اہمیت اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے حساب سے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ جی، رمضان کے مہینے میں رمضان کی امپورٹنس سمجھ لینا میرے خیال سے بہت ایک آدھی بیٹل ہم جیت سکتے ہیں اس بات سے اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے. اور رمضان کی جو اہمیت ہے وہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا. تو ہم لوگ ویسے رمضان کو اس کے روزوں کی حیثیت سے تو بہت جانتے ہیں کہ جی رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ بات کہ رمضان بذات خود کس چیز کا شکر ہے، کس چیز کا جشن ہے، یہ بات تھوڑی سی ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے. حالانکہ ہم رمضان کے اندر قرآن پاک سے ہمارا شغف بڑھ جاتا ہے، نمازوں میں بھی اور تراویحوں میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ہیں گھر والے اور خاص طور پہ ہمارے یعنی کہ اگر بڑی بوڑھیوں کو دیکھیں تو وہ تو بتاتی ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے کتنے قرآن ختم کر لیے. تو ہمیں رمضان میں قرآن سے شوق تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ حیثیت رمضان کی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ فضیلت بخشی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. تو رمضان بذات خود شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی عبادت کر کے، یعنی کہ روزے رکھ کے. کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا، یہ قرآن ہمارے لیے اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے نازل فرمایا. تو اصل قرآن اور عید بھی اسی کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس چیز کے لیے ان کو شکر کرنا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم شاید جنوری کے اندر یا مارچ کے اندر جا کے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بونسز ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو مہینہ ہے یہ ان سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر وہ دولت ملی ہے جو ان سب سے بہتر ہے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو عید بھی اسی چیز کی عید ہے، اسی چیز کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا. تو یہ تو اس کی امپورٹنس ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر یعنی کہ جو اس کا آؤٹ کم اللہ کے نزدیک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے رکھنے سے، کیونکہ دیکھیں وہ بھی حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ روزہ توڑتے نہیں ہیں، وہ روزے خور نہیں ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں، وہ پیاسے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یعنی کہ رمضان کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. تو ہماری ساری جو ایفرٹ ہے اس کی جو جس طرف چلنی چاہیے ساری کوششیں وہ یہ ہیں کہ ہم رمضان میں، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اچھا، جب ہم اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جی کوئی ڈرونی چیز سے ڈرنا چاہیے ہمیں، نہیں. یعنی کہ اللہ کی ایسی محبت کہ ہم اس کے ناراض ہونے سے ڈریں. اللہ کا کہ یہ والا اللہ کی ایسی معرفت کہ ہم ہر بات کے اندر یہ جانتے ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہماری نگاہوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، جو دلوں کے اندر جو بھی باتیں آتی ہیں ان سے بھی واقف ہے. تو اللہ کی وہ معرفت حاصل کرنا، اللہ کی وہ محبت حاصل کرنا کہ ہم اس کے ناراض ہونے سے ڈریں. تو رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی بتایا.
صحیح. تو اللہ کی معرفت اگر ہم روزے میں دیکھیں, روزے کی حالت میں دیکھیں, تو وہ ہمیں کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا ایک رول کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے, یہ ایک ذرا گہری بات ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں انسان جو ہے وہ اصلاً 2 وجودوں کا مرکب ہے. اس کے اندر ایک انسان کے اندر 2 چیزیں جو ہے نا وہ آ کے جمع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جانتے ہیں ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. بالکل. مٹی جو ہے وہ دنیا کی ارزاں ترین شے ہے, سب سے بے قیمت چیز, سب سے زیادہ موجود ہے. تو مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر کیا تو کہا سنے ہوئے گارے سے, بدبودار سے, ٹھیکرے کی مٹی سے. لیکن مٹی میں بھی وہ چیز جو کوئی ایسی بہت خوبصورت اور بہت کوئی اعلیٰ نسل کی مٹی نہیں ہے. تو ہمارے وجود کی ابتدا وہاں سے ہوئی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے کائنات کی سب سے عظیم ترین شے جو ہے وہ ڈالی. یہ سب سے بے قیمت شے اور سب سے عظیم ترین شے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں, جب میں اس کو صحیح کروں, اس کا تسویہ کروں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں, تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو فرشتوں کو فرمایا تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو انسان 2 انتہاؤں کا مرکب ہے, ان 2 انتہاؤں کا مکسچر ہے. اب انسان کے اندر ہمیشہ یہ جو اس کی نچلی سطح ہے یا نچلی انتہا ہے جو مٹی ہے, وہ انسان کو مٹی کی طرف ہی کھینچتی ہے, یہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. انسان کے اندر جتنی بھی جس کو ہم کہتے ہیں بیسک انسٹنکٹس یا بیسک خواہشات, وہ ساری کی ساری اس مٹی سے آئی ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم کھانا چاہتے ہیں, پیاس لگتی ہے, پانی پینا چاہتے ہیں, جسم کو آرام کی طلب ہوتی ہے, جسم کو مزید اس کی شہوت کی طلب ہے. یہ سب کی سب چیزیں انسان کی اس مٹی والی جو نیچر ہے ادھر سے آ رہی ہے. جبکہ دوسری طرف جو دوسری انتہا ہے, تو یہ مٹی ہمیں نیچے کھینچتی ہے, اور دوسری طرف جو وہ اللہ کی طرف سے روح ہمارے اندر ڈالی گئی, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہے. اور ہم اپنے جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم بہت واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت میں ہمیں ایک طرف اللہ کی طرف بھی بلایا جا رہا ہوتا ہے اور ایک طرف ہمارا نفس ہمیں نیچے کھینچ رہا ہوتا ہے. قرآن ان دونوں کو جو نام دیتا ہے وہ ایک تو ہے جی نفس, جو نچلی سطح ہے وہ نفس بھی ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کہا, ایسا نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے. اور وہ جو روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کہا, یعنی کہ وہ نفس جو ملامت کرتا ہے انسان کو اس کی برائی کرنے پر. اچھا, اب عام دنوں کے اندر ہماری اس نفس کی جب ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, آپس میں کشمکش ہو رہی ہوتی ہے, تو عموماً ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں سوائے اللہ کے نیک بندوں کے کہ ہم اپنی لڑائیوں میں ہارتے ہیں, نفس امارہ کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں, اور جو ہے وہ نفس لوامہ ہارتا ہے, نفس امارہ کی جیت ہو جاتی ہے. وہ ہم برائیوں میں پڑتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بے ایمانی کرتے ہیں, ہم اپنی فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں, نمازیں چھوٹتی ہیں, نیند کی وجہ سے فجر چھوٹ جاتی ہے, آرام کی وجہ سے ظہر چھوٹ جاتی ہے, اسی طرح کے باقی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی خاص الخاص تحفہ دیا. اللہ نے کہا کہ تقوی کو میں تمہارے لیے کیسے آسان کروں گا, کہ یہ دیکھو رمضان میں دیکھیں عام دنوں کے اندر جب ہمارا نفس ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو ہم اس کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں. نفس کہتا ہے کھانا کھلاؤ, ہم کھانا کھلا دیتے ہیں جب بھی بھوک لگتی ہے. آج کل کی زندگی میں تو بہت ہی آسان ہے, ہر جگہ سنیکس بھی پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, ہمارے گھر فریج بھرے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی ہمارا دل میں یہ خیال آتا ہے, نفس کا کہتا ہے کہ بھائی کچھ کھلاؤ, کچھ پلاؤ, تو ہم فوراً اس کی بات مانتے ہیں. اب اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کھلا پھلا کے تازہ کریں گے وہ چیز طاقتور ہوگی. اچھا, تو ہم نے اپنے نفس کو اپنا حاکم مانا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کھلاؤ, ہم کھلاتے ہیں. وہ کہتا ہے پلاؤ, ہم کھلاتے ہیں. وہ کہتا ہے آرام دو, ہم آرام کرواتے ہیں اس کو. وہ باقی تقاضے کرتا ہے, ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. تو یہ نفس بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے, یہ ہمیں جہاں اس کی مرضی آتی ہے وہ لے کے جاتا ہے. دوسری طرف جو روح اس سے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے, اس روح کے پاس کوئی اتنی طاقت ہے نہیں, کیونکہ روح جب اپنی غذا مانگتی ہے تو دیکھیں روح کی غذا کیا ہے. روح اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کی روح کی غذا کیا ہے, وہ قرآن حکیم ہے, وہ دین ہے. اب ہم نے دین پہ کمپرومائزز کر کے قرآن حکیم سے اپنے آپ کو ناآشنا رکھ کے ہم نے اس روح کو انتہائی کمزور کیا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارا نفس اس کا جہاں دل چاہتا ہے ہمیں لیے پھرتا ہے. اب رمضان میں دیکھیے اب کیا ہوتا ہے کہ نفس ہم نے پہلی دفعہ کہتا ہے کھانا کھلاؤ, کھانا سامنے ہوتا ہے اور ہم منع کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھلا رہے. تو نفس بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, اس کی اتنی ہمت,
بولتا ہے پانی پلاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں پلائیں گے. سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے بھائی پلا دو یار, پیاس لگ رہی ہے, حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پلائیں گے, مغرب کا انتظار کرو. اسی طرح وہ باقی کے تقاضے کرتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے پورے. تو پہلی دفعہ نفس کی جو گرفت ہے وہ ہمارے اوپر سے کم ہوتی ہے. یعنی کہ وہ نفس امارہ جو ہمیں لیے پھر رہا تھا ہر جگہ, اب وہ کہتا ہے یہ بندہ تو میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا دن کا معاملہ. اب رات میں ہم تراویحوں میں کھڑے ہو گئے, وہی روح ہماری جو ہے وہ قرآن سے فیضیاب ہو رہی ہے, قرآن حاصل کر رہی ہے, طاقتور ہو رہی ہے. تو اب روح کا کنٹرول بڑھ گیا, طاقتور ہو گئی, نفس کمزور ہو گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اب ہمارا مشاہدہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے بھاگیں. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ نفس جس پہ ہم پر قبضہ تھا وہ قبضہ چھوٹ گیا, اور وہ روح جس کو ہم نے کمزور کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں ایک پروٹوکول دے دیا, ایک پورا پروگرام دے دیا کہ جس سے تم روح کو مضبوط کرو, نفس کو کمزور کرو, تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور یہ طریقہ ہے قرآن رمضان کے اندر, جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, تراویحوں میں عام طور پہ درس و تدریس سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا یعنی کہ 1-2 کمبینیشن دے دیا ہوتا ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ الحمدللہ رمضان میں نیکیوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا, یوزلی مطلب اگر ہم رمضان کی بات کریں تو رمضان میں ہی قرآن نازل بھی ہوا, اور رمضان میں پورے سال ہم پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن رمضان میں ایک ہماری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. تو اس میں جیسے بچپن سے ہمارے یہ ہوا ہے کہ رمضان میں ایک تاکید ہوتی ہے کہ آپ نے ایک قرآن پاک لازمی مکمل کرنا ہے. تو اس میں کیا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو جیسے آپ نے بات کی نا شروع میں کہ رمضان بہت اچھا ایک ذریعہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کا, تو یہ تو تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت. تو اس کے لیے قرآن کو کس طرح سے پڑھا جائے؟ جی, تو دیکھیں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, یعنی کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ حق ہے, طریقہ ہے کوئی اس کا بتایا ہوا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اور حدیث اور سنتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں, ایک تو سادی سی بات ہے کہ قرآن بہرحال ہمارے ایمان کی جڑ بنیاد ہے, تو ہمیں اس کتاب پہ ایمان رکھنا ہے. تو ہم یہ ایک لٹریچر کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہم, تو یعنی کہ یہ ایک تفریح کے لیے چیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو فیصلہ کن کتاب ہے, اور اس فیصلہ کن کتاب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے, قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس پہ اوپر ایمان رکھیں. اچھا, ایمان رکھ لیا, لیکن ہم نے اس کو طاقوں میں سجایا, جاتا ہوں کہ مصداق ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے اوپر جزدان لپیٹ کے بہت خوبصورت سا. تو یہ تو قرآن کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اونچے مقام پہ رکھ دیں. خالی یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو ہمارا سب سے پہلا اس کا دوسرا حق یہ ہو گیا کہ ہم اس کو پڑھیں. اب دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا گیا آج تک. دیکھیں, یہ بات تو ہم بہت سنتے ہیں نا کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن اس کا دوسرا حصہ یہ بھی بنتا ہے کہ شاید دنیا میں سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب ہے. تو اور اس ظلم کے مرتکب ہم ہو رہے ہیں, ہم یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جو ہیں, جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, اور ہماری اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. خیر الحمدللہ آج کل کے دور میں یہ بات تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. تو قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کسی بھی کتاب کے اوپر. آپ سوچیں کہ میں آپ کو ایک کتاب ایک زبان میں لکھ کے دے دوں, میں بولوں بھائی میں رائٹر ہوں اور میں یہ لے میری کتاب, میں بڑے فخر سے آپ کو وہ کتاب پیش کروں, اور آپ اس کتاب کے کسی بھی اس کے مندرجات کو, اس کی ڈیٹیلز کو سمجھتی ہی نہ ہوں, سمجھ ہی نہ سکیں, تو پھر یہ کتاب آپ کے لیے تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو براہوی زبان میں اگر ایک کتاب پکڑا دوں تو آپ بولیں گے میں اس کا کیا کروں. تو اور ہم نے دنیا کی عظیم ترین کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, ثواب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, ہم سے وہ آیتیں کہہ کیا رہی ہیں. عین اس وقت جب ہم ایک آیت کو پڑھ رہے ہوں اسی وقت ہم اس آیت کے برخلاف کر رہے ہوں, تو کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. تو قرآن کو سمجھنا اس کا تیسرا حق ہے. پھر سمجھ لیا اگر ہم نے, تو اگین جیسے میں نے کہا یہ تفریح کی کتاب نہیں ہے, سمجھ لیا تو اگلا حق اس کا لازماً نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں, تو
تو اگر کتاب پہ کچھ سنا, پڑھا, سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ ساری باتیں پچھلی والی بیکار ہو گئیں. صحیح. تو اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہم اس نیت کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کریں کہ میں اس پہ جو سبق سیکھوں گا, جو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا, میں اس ہدایت کے اوپر عمل کروں گا. اور پھر یہ بات ہے کہ یہ کتاب ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے امانتاً ہمیں عطا کی ہے. یعنی کہ جس طرح یہ امانتاً نبیوں کو عطا کی گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب امانتاً دی گئی تھی. آپ نے یہ امانت امت کے سپرد کی اور امت سے گواہی لی. الا هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا, صحابہ نے, کہ بالکل آپ نے پہنچا دیا, آپ نے امت کی خیر خواہی کی, آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف, آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہے, اللہ تو گواہ رہے, اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے وہ تیری امانت جو تو نے مجھے دی تھی, میں نے تیری امت کے حوالے کر دی, تیرے لوگوں کے حوالے کر دی. اب یہ صحابہ نے یہ امانت لی, صحابہ نے اس امانت کو آگے پہنچایا, اس سے آگے پہنچایا. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کس چیز کے لیے دوڑائے گھوڑے؟ کہ یہ اللہ کی جو امانت ہے یہ لوگوں تک پہنچ جائے. ہوتے 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 یہ امانت آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب اگر ہم اس امانت پہ, ہم اس کو پڑھیں بھی, ہم اس کو سمجھیں بھی, ہم اس کو عمل بھی کریں اس پہ, لیکن اگر ہم اس امانت کو آگے نہ پہنچائیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم امانت میں تو خیانت کے مرتکب ٹھہریں گے. تو اس کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچانے والے بھی بنیں, اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ہم اس کو نافذ کرنے والے بنیں, ان کو پورا کرنے والے بنیں. تو قرآن جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے, اس طرح سے سمجھیں گے, اس طرح سے اس پہ عمل کریں گے, اس طرح سے اس کو آگے پہنچائیں گے, تو یہ قرآن وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. یعنی کہ یہ آخرت میں چپ نہیں بیٹھے گا, یہ بول تو رہا ہوگا لازمی, یا تو ہمارے حق میں بول رہا ہوگا یا ہمارے خلاف بول رہا ہوگا. اور جس کے خلاف قرآن بول رہا ہوگا تو اس کے متعلق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اور قرآن کو اپنے حق میں گواہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کر دیں. مطلب یہ کہ ہم سب لوگوں کی نہ صرف یہ کہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے بعد عمل کریں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. بالکل زبردست. اچھا, اس میں یہ بتائیے کہ ایک جو ہمارے یہاں اسی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ آج کل جو ذرا زیادہ دین کی بات کر رہا ہو, مطلب یوزلی مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا دین کی طرف جو نا رجحان بڑا کم ہے, اور ایک زمانے سے ہمارے یہاں یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بنا دیا گیا ہے کہ مطلب صحیح ہے, میرا معاملہ میرے اپنے ساتھ ہے. تو اس دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں جو تھوڑا بہت مطلب بیسکس کی طرف آ رہے ہیں, میں ان کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے مطلب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک قرآن پہنچانے کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں دو انتہائیں ہیں اس میں بھی, اور ہمارا ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہم واقعتاً ہمیشہ انتہاؤں پہ ڈیل کرنے والے لوگ بن گئے. تو ایک انتہا تو یہ ہے کہ بھائی اپنی نبیڑیں سارے کے سارے, رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, اپنی دیکھو بھائی. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ دخل در معقولات جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے معاملے کے اندر لازمی ہمیں اپنا جو ہے نا وہ حصہ ڈالنا ہے. دونوں باتیں درست نہیں ہیں, ہمیشہ درمیان کی راہ جو ہے وہ بہتر راہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف بلاؤ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے کہ میں دیکھوں, اگر میں کسی کو ایک دین کی دعوت دے رہا ہوں, دین کی اچھی بات بتا رہا ہوں, تو میں دیکھوں کہ کس ماحول میں بیٹھا ہوں. اگر کرکٹ میچ چل رہا ہے, سب لوگ اس کے اندر بالکل مگن ہیں, اور اس وقت میں کھڑے ہو کے جناب تقریر شروع کر دوں اور پھر بولوں کہ یہ تم اللہ کے کلام کی جو ہے وہ عزت نہیں کر رہے, تو یہ میری بے وقوفی ہے اور میں اس کے لیے مجرم ٹھہروں گا. تو حکمت کے ساتھ, اور پھر موعظۃ الحسنہ کے ساتھ, بہترین بات واز کہنا ہے تو بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اگر جدال کی بھی نوبت آ جائے, اگر ایک شخص کھڑے ہو کے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے اور مجھے اب اس کی بات کو رد کرنا ہے, تب بھی وجادلہم باللتی ہی احسن, تو لڑائی بھی کرو تو احسن طریقے سے کرو, بہترین طریقے سے کرو. وہ ہمارے ہاں جو گالم گلوچ کا ماحول اور جو تان و تشنیع کا ماحول اور ایک مناظرے کا ماحول کہ جی میں تمہیں نیچا دکھا دوں کسی طرح, وہ دوسرا کوشش کر رہا ہے کہ وہ مجھے نیچا دکھا دے کسی طرح. الدین والنصیحہ, دین تو خیر خواہی ہے,
تو ہمیں تو خیر خواہی جانے ہے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ بات سمجھ کس طرح سکتا ہے. ہم نے اس کو نیچا نہیں دکھانا, ہم نے اس کی ناک لازماً خاک میں نہیں رگڑنی. تو یہ ہمارے اوپر لازمی حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں, دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی اچھی بات آپ کو پتہ ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو وہ بات بتائیے. میں اس کی مثال اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سائیکل پہ جا رہا ہو نا آپ کے آگے آگے, اور اس کی سائیکل پہ کے پیچھے ایک ٹفن لگا ہوا ہو یا برف رکھی ہوئی ہو, ہمارے مطلب کہیں پاکستان وغیرہ میں وہ برف لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر کسی برف پھسل رہی ہو اور نیچے گرنے والی ہو تو آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بھائی تمہاری برف گرنے والی ہے. کسی خاتون کا جو ہے وہ دوپٹہ باہر گاڑی سے رہا ہو تو لوگ, اچھے لوگ بھی, مطلب چھیڑخانی کی غرض سے نہیں, اچھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ باجی آپ کا دوپٹہ باہر ہے. اچھا یہ کیوں کہنا پڑتا ہے ہمیں؟ میں نے دیکھ لیا تو میں نہیں چاہوں گا کہ کسی کا نقصان ہو, ٹھیک ہے. اچھا اب اگر مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ان عملوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں, تو میں میری شرافت کا, میری مروت کا, میری عقل کا, میری سمجھ کا, ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو اس رستے پہ چلنے سے روکوں. کوئی کسی رستے پہ جا رہا ہو جس میں آگے نقصان ہو, ہم چھوٹا سا روڈ بلاک ہوتا ہے تو ہم گاڑی موڑتے ہیں تو اگلے کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی وہاں آگے روڈ بلاک ہے, تم اپنا ٹائم مت ضائع کرنا, تم اپنے پیٹرول مت ضائع کرنا, یہیں سے مڑ جاؤ. کیوں بتاتے ہیں؟ ہم چپ کر کے بھی تو جا سکتے ہیں. اگر کوئی چپ کر کے جائے تو اگلا بندہ اس کو کیسا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا بھائی یہ تو غلط بات ہے, یہ تو تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. اور ہم خود اپنے حساب سے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جا رہے ہوں اور لوگ صراط مستقیم کے مخالف چلتے ہوئے جا رہے ہوں, اور ہم ان سے کہیں کہ جی جب ہم جنت میں جائیں اور وہ دوزخ میں جا رہے ہوں تو ہم بڑے فخر سے جنت میں جانے والے بن رہے ہوں, اور وہ جو ہے تو دوزخ میں جاتے ہوئے ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی آپ جنت میں جا رہے تھے, آپ اللہ کے نیک بندے تھے, آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کچھ؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں, وہ میرے دوست ہیں, وہ میرے ارد گرد کے لوگ ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے عمل اچھے ہوں, وہ اللہ کی اس کے معرفت حاصل ہو, وہ جنت کے لیے کوششیں کر رہا ہو, اور وہ اپنے ساتھیوں کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھے اور اس پہ اعتراض نہ کرے؟ ناممکن ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا. وما علینا الا البلاغ, ہم پر بات کو پہنچانا لازم ہے, کسی کو منوانا لازم نہیں ہے. وہ ماننا نہ ماننا یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہم کسی سے کچھ بھی نہیں منوا سکتے, اپنی اولاد سے بھی نہیں منوا سکتے, اپنے بھائیوں سے بھی نہیں منوا سکتے, اپنی بیویوں سے اور اپنے شوہروں سے بھی نہیں منوا سکتے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے. ہمارا کام بیان کرنا ہے, ہمیں لازماً بیان کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے, سنتے رہیں FM 107, اور شو چل رہا ہے اس وقت حیا الفلاح. آپ سن رہے ہیں حیا الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں 107 FM, اور ہم بات کر رہے ہیں آج رمضان کی اہمیت کے حوالے سے. تو اہمیت کے حوالے سے ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے بڑے اچھے جواب دیا اس کے, کہ قرآن پاک ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہی کہ جو بنیادی طور پہ اس مہینے کو اہم بناتی ہے وہ چیز وہ اس مہینے میں نازل ہونے والی, مکمل ہونے والی قرآن پاک ہی ہے, قرآن پاک اور کتاب ہی ہے, اور اس کو ہی ڈیفینیٹلی ہم نے لے کے چلنا ہے. تو اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کس طرح سے ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں اس مہینے میں. آپ نے بتایا کہ قرآن پاک پڑھنا ہے, لیکن اس کا صحیح طریقہ, کیونکہ جیسے ایک میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہماری عموماً یہ معمول ہے ہمارا کہ ہم رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں, جبکہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سال میں ایک بار قرآن مکمل کیا کرتے تھے. تو صحیح طریقہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا نہیں, یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ سال میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے, پڑھاتے رہتے تھے. بلکہ رمضان کے اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دورہ کرتے تھے. یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. اور آپ کی زندگی کا جو آخری سال ہے اس کے اندر یہ بات 2 دفعہ ہوئی رمضان کے اندر ہی, کہ 2 دفعہ آپ نے بھی سنایا. تو قرآن کا پڑھنا 1 دفعہ میں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ پڑھنا جو ہے وہ اچھی بات ہے رمضان کے اندر. لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں. اس کو یعنی کہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا خالی,
یہ تو کتاب ہے ہدایت کی. پہلے ہی دوسری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. تو آپ قرآن 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں اور آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ میں نہ آئے, اس سے بہت بہتر ہے, اس سے بہت بہتر ہے, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت کو پوری طرح حرز جاں بنا دیں. پورے رمضان میں اس ایک آیت کو سمجھتے رہیے اور اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے. اور اگر ہم یہ کر لیں تو میرا گمان یہ ہے, بہت ظاہر سی بات ہے کہ ان باتوں کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, ان کو ہم ناپ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہرحال کیفیت کو دیکھتا ہے, کمیت کو نہیں دیکھتا. وہ نہیں دیکھتا کہ کتنا والیوم کتنا ہے, کوانٹٹی کتنی ہے, وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. تو ایک نماز کسی کی دوسرے کسی کی 1000 نمازوں پر بھاری ہو سکتی ہے. تو اسی طرح یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لازمی, لیکن یہ جو جب کتاب اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے بھیجی, افلا یتدبرون القرآن, اللہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. تو قرآن پر تدبر کرنا جو ہے یہ ہے قرآن کا اصل مقصد. پڑھنا لازمی ہے کیونکہ آپ تدبر کریں گے تو پڑھ کے کریں گے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ بہرحال ایک ٹرینڈ ہے کہ جی ہم نے اتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا, ہم نے اتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا. قرآن ختم کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں, قرآن تو ہمیں شروع کرنا چاہیے, اور تو شروع کریں سمجھنے کا حصہ ہم انشاءاللہ. اور اس سے ہے وہ فوائد ہمیں جو اس کے روحانی فوائد حاصل ہونے ہیں وہ وہاں سے حاصل. ایسا قرآن کا ہر لفظ بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے سے کوئی روحانی فائدہ نہیں ملے گا. لیکن نہ سمجھنے کا جو گناہ ہے, یعنی کہ آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کو بھی تو دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ہر لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں, الف پہ 10, لام پہ 10, میم پہ 10. لیکن اس قرآن کو نہ سمجھنے کا بھی تو ایک گناہ ہے. حالانکہ میں اور آپ سمجھدار لوگ ہیں, ہمارے لسنرز جو ہیں یہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. تو کیا ان میں بات سمجھنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے؟ اس کے باوجود اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ کریں تو ہم یقیناً اللہ کے ہاں ماخوذ ہو جائیں گے, پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سال سے محفوظ فرمائے. صحیح. اچھا, ٹائم بیلنس, مطلب ایک جو رمضان میں ایک ہوتا ہے لوگوں کا یہ بھی ایک کہ سحری میں اٹھے ہیں, مطلب ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے بالکل. تو اس میں ہمیں کس طرح سے ٹائم بیلنس کرنا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیوٹیز ہیں, چلیں ورکنگ آورس تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اس طرح سے کیسے ہم ٹائم بیلنس کریں کہ ہم عبادتوں کو مناسب صحیح ٹائم دے سکیں. دیکھیں ہم تو لکی ہیں ماشاء اللہ یہاں قطر میں رہتے ہوئے کہ ہمارے جو ورکنگ آورز ہیں ان کی تخفیف ہو جاتی ہے, شارٹ کر دیے جاتے ہیں. مسلمان ممالک میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال کچھ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور ان کے تو روزے بھی لمبے ہوتے ہیں ہم سے, تو پہلی بات تو اللہ کا شکر کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان معاملات کو آسان کر دیتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو بہت سے آسان کر دیتا ہے, صرف یہی بات نہیں ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے دن کا کتنا فیصد وقت یا تو کھانا کھانے میں گزرتا ہے یا کھانے کے متعلق سوچنے میں گزرتا ہے. ابھی اٹھ کے کافی پیوں گا, ابھی اٹھ کے جو ہے وہ میں لنچ کے لیے چلا جاؤں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اگر خواتین سے پوچھا جائے, گھریلو خواتین سے, تو ان کے دن کا یا ان کے پورے دن کا کتنا % حصہ اس کوشچن میں گزرتا ہے کہ جی کیا پکائیں, آج کیا پکائیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزوں سے نجات دلا دیتا ہے رمضان کے اندر. سکون سے بیٹھے ہیں, سب کو پتا ہے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہمارے لیے معاملات کو آسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آفس آورز میں بھی تخفیف کی ہے, تو اس پہ اللہ کا شکر بنتا ہے. باقی یہ کہ دیکھیں رمضان کے یہ جو فوائد ہیں نا, جو میں نے آپ سے عرض کیے, وہ جو روحانی فوائد ہیں, جو اللہ تعالیٰ روح کو جو ہے ہماری اس طاقتور کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے, یہ از خود حاصل ہونے والے فوائد نہیں ہیں. یعنی کہ وہ شخص جو سحری کر کے سوتا ہے اور پھر مطلب عصر پہ اٹھتے ہیں یا مغرب پہ اٹھتے ہیں سیدھا, اور ان کے لیے راتیں ان کی جو ہے وہ بہرحال پوری ہوتی ہیں, تو وہ ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو بہترین ٹائم ٹیبل تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے فارغ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو ہماری 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ بیئر منیمم ہے. آپ سمجھ لیجئے ہمارے ہاں تو یہ وقت آ گیا کہ ہم کہتے ہیں کسی شخص کی نیکی کی تعریف کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو 5 وقت کا نمازی ہے. بالکل. اچھا 5 وقت کا نمازی تو عبداللہ بن ابی بھی تھا جو رئیس المنافقین تھا.
ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت کے نمازی ایسے لوگ تھے جو منافق تھے, لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان کا فرق ہے. تو اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے تو ہم مسلمان ہیں خالی, یہ تو بیس لائن ہے. اچھا, اس سے تو بہت اوپر جانا تھا ہمیں, ایک اچھے مسلمان کو تو اس سے بہت اوپر جانا ہے. تو نمازیں ہماری ہیں الحمدللہ. رمضان کے اندر نوافل کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے, تراویاں بھی ہوتی ہیں, پھر ہماری قیام اللیل بھی ہو جاتا ہے, اور ان سب کا مزہ جو ہے وہ 2 آتشہ ہو جائے گا, بہت بڑھ جائے گا جب ہم قرآن کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے عرب بھائی جو ہیں, جب وہ تراویاں ہو رہی ہوتی ہیں, قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی آیت آتی ہے, امام رو رہا ہوتا ہے, ہمارے عرب بھائی رو رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. ہم وہاں پہ وہی ٹائلیں گن رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے اس فانوس میں کتنی بتیاں لگی ہوئی ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یا بھی آنسو نکل بھی آئے سن کے, تو یہ نہیں پتا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں ہم سے, کہ کس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے, کیا وعدے کیے جا رہے ہیں. تو رمضان کا ایک اچھا حصہ ہمارا قرآن کو سمجھنے میں گزرنا چاہیے. یہ موقع ہے, یہ مہینہ رمضان کا, یہ مہینہ رمضان کا جو ہے قرآن کا مہینہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, تو اس میں ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. صحیح. چلیے یہاں ایک اور ہم بریک لیتے ہیں لسنرز, اور اس کے بعد پھر بس آخری کی طرف آئیں گے. آپ سن رہے ہیں FM 107, اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی اہمیت کے حوالے سے. آپ سنتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک حیا علی الفلاح میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو. اور عامر صاحب, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے سارے اس کے بینیفٹس بتائے, تو کچھ جیسے ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ ایسے بینیفٹس بھی جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کے جو ہماری روحانی اعتبار سے جو اثرات ہیں وہ تو آپ نے بیان کر دیے, کہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اس کا کیسے فرق پڑتا ہے, فزیکلی کس طرح سے ہم جو ہے نا رمضان میں اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. جی, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فوائد ہیں اس کے جسمانی یا ذہنی, مینٹل اور فزیکل بینیفٹس جو ہیں, یہ اس کے اصل فوائد نہیں ہیں, یہ اس کے ضمنی فوائد ہیں. یہ اس کی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ بائی پروڈکٹ ہے. کیونکہ یہ کوشچن فوراً آ جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ ہمارے جو ہیں وہ رمضان میں اب ویٹ ریڈیوس کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے, تو ایک اچھا ڈائٹنگ پلان مل گیا خود سے, اور مرد حضرات بھی. تو قرآن اور رمضان کا منشا یہ نہیں ہے, یہ ہمارا پروڈکٹ نہیں ہے. پروڈکٹ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہم لوگ. تو لیکن اللہ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ہر حکم ہے ہمارے لیے, اس کی حکمتیں ان گنت ہیں. ہم بہت بعد میں شاید آج بھی ہمیں اللہ کے بہت سے احکامات کی حکمتیں نہیں پتہ. وضو کی حکمتیں, نماز کی حکمتیں. ابھی تو لگتا ہے کہ نماز کیا ہے, کام کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, تو لگتا تو یہ ہے کہ پروڈکٹیو آورز کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے فوائد جو ہیں, اب ویسٹرن دنیا کہہ رہی ہے جہاں پہ مسلمان جا کے بسے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہے یہ بریک لیتے ہیں جو رمضان والی, یہ نماز والی, تو اس سے ان کے جو مینٹل کنڈیشنز ہے, جو مینٹل سکون ہے وہ زیادہ رہتا ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور اب سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہر گھنٹے بعد ایک بریک لیا کریں ان جنرل. تو یہ اب ہمیں آج سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات, لیکن اور مجھے یقین ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حکمتیں جو ہیں ان کو ہمارے اوپر ظاہر کرتے رہیں گے. تو لیکن اور اسی تناظر کے اندر آپ دیکھیں تو رمضان میں آپ کو جسمانی فوائد, روحانی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اب جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور ذہنی فوائد بھی بے شمار حاصل ہوتے ہیں. تو 2016 کے اندر جن صاحب کو نوبیل پرائز ملا ہے فزیولوجی کا, یہ ایک جاپنیز ڈاکٹر ہیں, ان کا نام غالباً یوشی نوری ہے. صحیح. انہوں نے ایک پروسیس آئیڈینٹیفائی کیا جس کا نام ہے اوٹوفیجی. صحیح, ٹھیک ہے. اوٹوفیجی کیا ہے یہ آپ سن کے اگر مجھے یقین ہے آپ کے لسنرز میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا انہوں نے, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ نوبیل پرائز ملا ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, نوبیل پرائز فزیولوجی کا. انہوں نے کہا کہ انسان جب فاسٹنگ کرتا ہے, جب وہ بھوکا رہتا ہے تھوڑے ٹائم,
تو اس کے اندر کے کیونکہ اس کے اندر گلوکوز ختم ہو جاتا ہے, جو نارمل ہمارا جو فیول ہے, ہماری باڈی کو جو فیول چاہیے ہوتا ہے وہ گلوکوز ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب باڈی کو ایک نیا فیول چاہیے ہوتا ہے, تو باڈی اپنے ہی کچھ خراب سیلز کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. صحیح. اور آٹوفیجی کا مطلب یہی ہے خود کو کھانا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے جو پروٹوکول بتایا, انہوں نے کہا جی آپ ہفتے میں یا تو آپ ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے بھوکے رہ لیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. یا پھر آپ ہفتے میں 2 دن 16 گھنٹے بھوکے رہ لیں. صحیح. تو اگر آپ یہ 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں ہفتے میں 2 دن, آپ کو آٹوفیجی کے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے, اور جتنا آپ زیادہ کریں گے اس کو اتنے زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے, ہفتے کے 2 روزے, ٹھیک ہے, وہی تقریباً 15-16 گھنٹے کے. تو یہ بات ہم مسلمان کب سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ اب اس 2016 میں آ کے نوبیل پرائز وننگ کے لیے یہ مجھے بنی یہ ریسرچ. یہ ریسرچ کچھ اگر ہم لوگ تھوڑا سا ریسرچ کرنے والے ہوتے, اللہ تعالیٰ کی بات سنتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر, ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں تم لوگوں کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, کچھ تو دیکھ. لیکن ہم نے کیا کیا ہے جی, یہ کائنات کو ایکسپلور کرنے کا, اس کو تسخیر کرنے کا, ہم نے یہ سارا کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہے کافروں کو. یہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی کائنات ہے, اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا تھا. اب وہ ایکسپلور کر کے وہ نوبیل پرائز لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ 1400 سال پہلے سے یہ پروسیس موجود ہے. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں آپ کی فزیولوجی میں, آپ کے جسمانی طور پہ, کہ یہ, اور اس کی جو مینٹل وہ ہے نا کہ دیکھیں انسان واپس ان کنٹرول آ رہا ہے. آپ سوچئے کہ ایک بڑی عام سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, کہ دنیا میں بڑے بڑے پرابلمز جو اس وقت ہیں جن سے لوگ ڈیل کر رہے ہیں, ہر دوسرا بندہ وہ ڈائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ہر دوسرا بندہ ڈائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہر دوسرا بندہ ڈائٹ میں فیل ہو رہا ہے. 99.9% لوگ ڈائٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. آپ ان کو بتائیے کہ کل یعنی کہ 4 دن پہلے رمضان شروع ہوا ہے ہمارا, تو اس دن سے ہمارے ہاں کے 7 سال کے ایک بچے نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں, وہ ایک بھی دن فیل نہیں ہوا. وہ پورے کے پورے 30 روزے رکھے گا, اور وہ ایک بھی دن ایسا نہیں ہوگا نہ وہ چھپ کے پانی بھی نہیں پیے گا. تو یہ کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اتنا بڑا انعام نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ, اتنے انڈسپلنڈ لوگ, اتنے جو ہے کہنا چاہیے کہ بیکار قسم کے لوگ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دے دی ہے, عطا فرما دی ہے, کہ ہم دنیا کے ڈسپلنڈ بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر بس. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ مہینہ ختم ہوتا ہے, چاند رات آتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, بالکل ہم بالکل ریورس گیئر لگاتے ہیں, اور اس پوائنٹ پہ سے بھی پیچھے پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا تھا, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. اور یہاں پہ میں چونکہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان کیا ہے. رمضان ایک ٹریننگ سیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا ٹریننگ سیشن دیا ہے ہمیں. جیسے آپ کی کارپوریشنز کے اندر, آپ کی کمپنیوں کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر کبھی کبھی آپ کو ٹریننگ سیشن پہ بھیجا جاتا ہے. اس وقت آپ کی ڈیوٹی کم کر دی جاتی ہے, آپ کو بھیج دیا جاتا ہے کسی اچھے سے ہوٹل میں, کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. اس وقت آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ واپس جب اپنی جاب پہ پہنچیں, 1 ہفتے کی بہت اچھی ٹریننگ لینے کے بعد, جس کے لیے آپ کی کمپنی نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں, ٹائم بھی دیا ہے, آپ کو بھی چھٹی دی ہے, آپ اس ٹریننگ میں سے کچھ سیکھ کے نہ آئیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ یوزلیس ہو جائے گا. آپ کی آرگنائزیشن آپ سے خوش ہوگی یا ناراض ہوگی؟ ناراض ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ ٹریننگ سیشن بنا کے دیا, ایک بہترین, اس میں ہمیں ہمارے لیے ہر چیز کو آسان کر دیا. میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے کھانا پینا یہی کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ہم تو, کوئی مر جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ہوگا, کوئی پیدا ہوتا ہے تو مطلب مٹھائی کدھر ہے, کچھ بھی ہو جائے تو ہم نے کھانے کے متعلق ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے الگ کر دی چیز. ہمارے اوقات کار میں تخفیف ہو گئی, اللہ نے ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دیا. یہ سب کرنے کے بعد وہ ٹریننگ سیشن ہم ختم کر کے اب دوبارہ سے اصل لائف میں قدم رکھتے ہیں, تو عید کے دن کی فجر کی نماز اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر لوگوں کی فوت ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, یہ اس کو پھر اگر آپ
اس کو نمک حرامی کہا جاتا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کام کریں اور وہ کام نہ کریں یعنی کہ ہم ساری سہولیات تو لے لیں لیکن ہم وہ کام نہ کریں جس کے لیے ہمیں اپوائنٹ کیا گیا. تو رمضان صرف ایک ٹریننگ سیشن ہے, باقی کے 11 مہینے اس ٹریننگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تو وہ اس ٹریننگ کا ریفریشر ہے. پھر ریفریشر, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں تو اس ریفریشر تک پہنچا دے, ہم کمزور ہیں, ہم بھول گئے. لیکن اگر یہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ رمضان کے فوراً بعد سے ہی خراب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان کو اس کے طریقے پہ نہیں گزارا, ہم نے اس کو اس انٹینٹ کے ساتھ نہیں گزارا کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اصل میں نافذ کریں گے. زبردست, بہت خوب, بہت زبردست طرح سے آپ نے بتایا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے لسنر سن رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ رمضان کتنا اہم ہے اور ہم اس مہینے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس مہینے میں بھی اور آنے والے سب دنوں میں جہاں تک ہماری زندگی باقی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اس مہینے سے جو سیکھی ہوئی اچھی چیزیں ہیں ان کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. عامر صاحب بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تھینک یو. بہت شکریہ.